19ویں صدی تک یورپ میں عورت حق مالکیت نہیں رکھتی تھی، یعنی عورت کسی شے کی مالک ہو نہیں سکتی تھی، گھر اس کے نام پہ نہیں ہو سکتا، دولت کی وہ مالک نہیں ہو سکتی۔ 19ویں صدی کی انتہا میں چند بڑے بڑے کارخانوں کے مالک اور فیکٹریوں کے مالک پارلیمان میں گئے، مختلف ملکوں کی پارلیمنٹ میں گئے اور انہوں نے ایک قانون پاس کروایا، اور اس قانون کا مطلب یہ تھا کہ آج کے بعد یورپ میں عورت مالکیت کا حق رکھ سکتی ہے، جبکہ اگر اسلام میں دیکھیں 14 صدی پہلے سے اسلام میں عورت کو مالکیت کا حق دیا گیا تھا۔ عورت گھر کی مالک ہو سکتی ہے، عورت دولت کی مالک ہو سکتی ہے، عورت سواری کی مالک ہو سکتی ہے۔ اب 19ویں صدی کے انتہا میں عورت کو یہ حق ملا، مگر ظاہری طور پر تو ایسے لگتا تھا کہ یہ عورت کی خدمت کی جا رہی ہے، مگر یہ عورت کی خدمت نہیں تھی۔ فیکٹریوں کے مالک اور کارخانوں کے مالکوں کے کچھ اور مقاصد تھے، اور ان کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ انہیں چیپ لیبر کی ضرورت تھی۔ وہ سستا مزدور ڈھونڈ رہے تھے، اور عورت کو انہوں نے سستے مزدور کی طرح کارخانے میں استعمال کیا۔ مردوں سے کم ان کو پیمنٹ کرتے تھے اور ان سے زیادہ کام لیا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ جب کارخانے چلنے لگے تو میس پروڈکشن کا فینومینا سامنے آیا۔ میس پروڈکشن یعنی کیا؟ یعنی بڑی تعداد میں چیزیں بننا شروع ہو گئیں۔ جیسے بڑی تعداد میں چیزیں بنیں گی تو خود بخود میس کنزپشن کا فینومینا بھی سامنے آئے گا، یعنی جب بڑی تعداد میں چیزیں بنیں گی تو ضرور بڑی تعداد میں چیزیں بکنے بھی چاہیے، یعنی اگر بڑی تعداد میں چیزیں بنیں گی تو ضرور بڑی تعداد میں چیزوں کو بیچنا بھی چاہیے، ورنہ چیزیں خراب ہو جائیں گی، جسے ہم میس کنزپشن کہتے ہیں۔ اب بیچنے کے لیے پھر سے کارخانے والوں نے عورت کو استعمال کیا، عورت کے عقل کو نہیں، عورت کے ٹیلنٹ کو نہیں، بلکہ عورت کی جسامت کو استعمال کیا، عورت کی خوبصورتی کو استعمال کیا، عورت کی برہنگی کو استعمال کیا، ایڈورٹائز میں عورت کو سامنے کیا تاکہ لوگ عورت کو دیکھیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کے سامان بکیں گے۔ یہ چیز 200 سال پہلے شروع ہوئی تھی اور آج تک ٹی وی چینلز میں یہ چیز جاری ہے۔ جب کوئی صابن بیچنا ہوتا ہے، گھی بیچنا ہوتا ہے، گاڑی بیچنی ہوتی ہے، جس کا کوئی تعلق مرد یا عورت کی جنسیت سے نہیں ہے، مگر سامنے عورت کو رکھا جاتا ہے۔ اس سے کیا تعلق مرد یا عورت کا؟ کیونکہ لوگ عورت کو دیکھیں گے اور اس کے نتیجے میں ہماری چیز کو دیکھیں گے، پھر نتیجے میں ہماری چیز بکے گی۔ مگر نعرہ کیا دیا ان کارخانے والوں نے اور ان فیکٹریوں کے مالکوں نے؟ عورت کو کہا ہم تمہیں آزادی دے رہے ہیں۔ عورت سے کہا کہ عورت کا جسم اور عورت کی مرضی، جیسا وہ لباس پہننا چاہے پہن سکتی ہے۔ جو نعرے آج بھی لگ رہے ہیں وہ دکھلا یہ رہے تھے کہ ہم عورت کے ہمدرد ہیں، جبکہ وہ ہمدرد نہیں تھے، وہ در حقیقت اپنے فائدے کے پیچھے تھے۔ دیکھیے داستان شروع کہاں سے ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے عورت کو گھر سے نکال کے کارخانے کی طرف لے کر آئے، اور پھر کارخانے سے عورت کو برہنہ کر دیا، بے حیا کر دیا، بے عفت کر دیا۔ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ داستان اس وقت شروع ہوئی جب کارخانے والے اور فیکٹریوں کے مالک اپنی دولت کو بڑھانا چاہتے تھے۔ حدیث رسول اللہ یہ سن کر یاد آتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام بیماریوں کی جڑ ہے، دنیا کی محبت تمام بیماریوں کی سر ہے۔ اس دولت کی وجہ سے انہوں نے عورت کو گھروں سے نکال کر فیکٹریوں میں لے کر آئے، پھر فیکٹریوں سے لے کر عورت کو بے عفت اور بے حیائی کی طرف لے کر گئے۔ کس نعرے کے تحت؟ کہ تمہارا جسم ہے اور تمہاری مرضی ہے، اور یہ دکھلا رہے تھے کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، جبکہ وہ ہمدرد نہیں تھے۔ ان کی مثال، ان مردوں کی مثال 200 سال پہلے اور آج بھی اس بھیڑیے کی طرح ہے جو بھیڑیا بکریوں سے جا کے کہتا ہے جاؤ تم مظاہرہ کرو، اور تمہارے مظاہرے میں تمہارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اکیلا گھومنے پھرنے کا حق دیا جائے، کیونکہ بھیڑیا جانتا ہے اگر بکریاں اکیلے پھریں گی میں آسانی سے ان پر حملہ ور ہو جاؤں گا۔ یہ مرد جو خود کو ہمدرد دکھا رہے ہیں، یا تو وہ عورت سے اپنا جنسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا وہ عورت سے اپنے مال و دولت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔